عہدے کمال صاحب پرائز. بہت شکریہ خالد معین. یہ جو تقسیم کر دیا نا کہ فلم پہ میں بات کروں گا، ثلاثی پہ وہ بات کریں گے، تو اس سے ذرا معاملہ تھوڑا سا اس ٹریبیوٹ میں تھوڑا تبدیل ہوتا محسوس ہو رہا ہے. آپ کو بات کریں جو دی جائے. اس ابر کو بھی اڑا لے گئی یہ تیز ہوا، جو میرے سر پہ رہا سائے خدا کی طرح. ابا جان کی 93 برس کی زندگی میں تقریباً 73 سال 75 سال ان کی شعری ادبی زندگی کے ہیں. اور کبھی کبھار میں جب ان کی زندگی کے مختلف گوشوں کو پڑھتا ہوں اور سنتا آیا ہوں تو یقین جانیے میں لرز کے رہ جاتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ ایک بچہ جو 3 سال میں جس کی والدہ نہ رہی اور اگلے 10 برس تک اس کو دوسری والدہ میسر نہ آئی، تو عمر کے 13 سال تو اس نے یوں ہی گزار دیے اور اس کے سر پر ایسا سایہ اسے نہیں ملا جو وہ تربیت کرتا جو کوئی ماں کرتی ہے. جب ماں دوسری آئی تو اس وقت صورتحال مختلف تھی. وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے تربیت کی، لیکن وہ جو ابتدائی 10 سال جو بچپن اور لڑکپن کے ہوتے ہیں جس میں وہ توجہ بچوں کو نہیں ملتی ہے، تو وہ بچے سڑکوں اور گلیوں کے ہو جاتے ہیں. اور میں یہ سوچتا ہوں، جب وہ خود بھی بتاتے تھے اور جب میں آئینہ در آئینہ پڑھتا ہوں کہ گلی میں جاتے ہوئے بیڑی اٹھا لینا اور بیڑی کو سلگانا، کسی کی پھینکی ہوئی بیڑی کو خود پینا، تو اب آپ سمجھ جائیے کہ کیا ماحول ہوگا اور کس طرح. اور پھر یہ بھی نہیں پتا کہ جانا کس سمت ہے، زندگی کس سمت سفر کرے گی، کچھ نہیں پتا. اور اس میں پھر کچھ ایسے زمانے کے خرابے ان کو ملتے ہیں کہ وہ پھر گھر سے بھاگ جاتے ہیں اور وہ حیدرآباد دکن چلے جاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ تعلیم نہیں ہے، مستقبل نہیں ہے، کوئی سمت نہیں ہے، کچھ نہیں پتا ہے. نام پاشا ہے. گھر میں ہر گھر میں ایک بچہ پاشا ضرور ہوتا تھا. پاشا کا مطلب بادشاہ، یعنی حیدرآباد دکن کی ریاست میں ہر گھر کا بچے کو اس کی ماں پاشا کہہ کر خوش ہوتی تھی کہ ہمارا بچہ بھی بادشاہ ہے اور آگے جا کے بادشاہ جیسا ہوگا. تو میرے والد بھی پاشا تھے. اور اس دوران لکھنا، اور پھر جیسے کہ انہوں نے انٹرویو بتایا کہ حمایت تراب کے نام سے لکھا، اور پھر جب تراب لکھتے وقت میرے دادا نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تو پھر غصے میں شاعر لکھ لینا، حمایت علی شاعر ہو جانا. اور پھر اس کے بعد ریڈیو، حیدرآباد دکن میں تھوڑا بہت کام کرنا، اور پھر حیدرآباد دکن سے ریڈیو سے نکالا جانا. وہ جو نکالے جانے کا کرب ہے، وہ زمانے کا ایک ہفت روزہ اخبار تھا پرواز، اس نے ایک ایڈیشن شائع کیا تھا، وہ میرے پاس ہے، وہ 1950 کا ہے. اس میں وہ کرب کے ساتھ ساتھ تمام صحافیوں اور سوشلسٹ تنظیموں کی طرف سے ان کو ایک احتجاجی، حکومت وقت کے لیے ایک احتجاجی، ان کے مراسلات و بیانات وغیرہ اس میں شامل ہیں. تو اس طرح ان کا ایک سفر ہے جو حیدرآباد ریڈیو، پھر وہاں سے نکالا جانا، پھر بامبے ریڈیو، پھر بامبے ریڈیو سے نکالا جانا کہ رفت سروش صاحب ان کو لگوا دیتے ہیں ریڈیو پر. تو ڈائریکٹر، اسٹیشن ڈائریکٹر صاحب کہتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ رفت سروش اپنی ملازمت سے جائے، چنانچہ ان کے لیے بہتر ہے کہ تم چلے جاؤ. اور پھر دوسری بات یہ کہ مخدوم محی الدین کی تلنگانہ موومنٹ میں شریک ہونے کی وجہ سے
وہ پولیس جو اس زمانے میں خاصی فعال ہوا کرتی، جو فوج کا درجہ رکھتی تھی، ان کی طرف سے گرفتاریوں کے خدشات، بالآخر یہ کہ انہی خدشات اور بے روزگاری اور ان سب باتوں کی وجہ سے ان کو پاکستان آنا پڑا۔ اب میں اس طرف آتا ہوں، چونکہ انڈیا میں ان کو ساحر لدھیانوی سے اپنائیت مل گئی تھی، اور ساحر لدھیانوی نے ان کے لیے ایک فلم میں گانے لکھنے کا موقع فراہم کر دیا تھا، جس سے ان کو 4 پیسے ایسے ملے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے پاکستان جانے کے لیے کچھ پیسے دے دو۔ تو اس پروڈیوسر نے کہا کہ گانے ہمارے نام سے ریلیز ہوں گے۔ انہوں نے کہا بھلے ہو جائے آپ کے نام سے، مجھے پیسے دے دیجئے تاکہ میں اور میرا پھوپھیزاد بھائی پاکستان چلا جائے یہاں سے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ان لمحات کو محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ یہاں سے جانا ہے، کیونکہ کبھی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ دادا پولیس میں ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ چلے جاؤ چھوڑ کے، شادی ہو چکی ہے، ایک میری بہن بڑی پیدا ہو چکی ہے، اور اس کے بعد یہ پاکستان آ جاتے ہیں۔ اور پاکستان آنے کے بعد جو سب کے ساتھ مصائب تھے، ان کے ساتھ بھی مصائب تھے، اور پھر انہوں نے پاکستان میں ریڈیو کراچی میں کام کیا، پھر ریڈیو حیدرآباد چلے گئے۔ پھر اس کے بعد میں نے ابا جان سے پوچھا کہ ابا جان یہ آپ کو تو اتنی شہرت ملی، گلی کوچوں کی شہرت آپ کو ملی ہے، شاعروں ادیبوں کو تو عموماً اتنی شہرت نہیں ملتی ہے، اور اگر ملتی ہے تو وہ ان کے حلقے تک محدود ہوتی ہے، ان کے افراد تک محدود ہوتی ہے۔ کہنے لگے بیٹے یہ شہرت کو شاعری وائری سے نہیں ملی، مجھے یہ فلمی گانوں سے ملی ہے۔ فلمی گانے ریڈیو پر روزانہ بجتے تھے، روزانہ میرا نام بار بار لیا جاتا تھا، تو لوگ ان سے جان جاتے تھے، ان کو جانتے تھے۔ تو فلم سب سے بڑا میڈیم تھا اس زمانے میں، کیونکہ ٹیلی ویژن نہیں آیا تھا اور ریڈیو اپنی جگہ موجود تھا۔ تو یہ شہرت جو اور شعراء کے مقابلے میں میرے والد کو بہت زیادہ مل گئی۔ اور پھر میں نے ان سے ایک دن پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ جو تنازعات کے مسائل ہیں یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ اسی شہرت کا نتیجہ ہے۔ اگر اتنی شہرت نہیں ملتی تو یہ تنازعات بھی جنم نہیں لیتے، پھر میں بھی برادری میں ہی رہتا۔ تو یہ ساری باتیں بڑی ان سے ہوتی تھیں۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں کہ انہوں نے جب بامبے میں بھی لکھا تو غیر ارادی طور پہ لکھا، فلم کی طرف ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا جانے کا۔ اور پاکستان میں بھی جب فلم میں آئے تو کوئی ارادتاً نہیں آئے، بلکہ ان کے دوست جو حیدرآباد دکن کے تھے موسیقار خلیل احمد، انہوں نے ابا جان کی ایک نظم انکہی کو ایک پروڈیوسر کے سامنے سجیسٹ کیا کہ اس کی دھن بناتے ہیں، اس کو گواتے ہیں، اور فلم کا نام بھی نہیں رکھا گیا تھا۔ یہ بات ہے 1960-61 کی۔ چنانچہ فلم وہ انکہی ریلیز ہوئی، انکہی کے انکہی پر کو سلیم رضا نے گا لیا، اس کا ریکارڈ بن گیا۔ اور ایک حیرت انگیز بات یہ کہ ریکارڈ بن گیا تو اس وقت تک فلم کا نام طے نہیں تھا۔ پھر لوگوں نے فلم کا نام طے کیا، اور جب یہ گانا سپر ہٹ ہوا تو اس کے بعد فلم کا کلیب یعنی اس کا افتتاح ہوا اور فلم تیار ہونی شروع ہوئی، آنچل فلم۔ تو یہ وہ تھی۔ پھر اس کے بعد یہ کہ وہ ایک سلسلہ ابا جان کی فلم انڈسٹری کا ہے جو بہت کامیاب رہا، اور 1960 سے 1975 تک 15 سال میں فلم کے گانوں سے اتنی شہرت ملی، اور بہرحال پیسہ بھی ملا کہ جس کے بعد انہوں نے ایک فلم خود اپنی جو ہے وہ پروڈیوس کی، اور 1966 میں وہ فلم جو ہے جس کا نام لوری تھا، اس فلم نے گولڈن جوبلی کی۔ تو اس طرح وہ فلم کے ہوتے جا رہے تھے تیزی کے ساتھ۔ پھر انہوں نے ایک فلم اور شروع کی جس کے ہدایت کار وہی تھے، اس فلم کا نام تھا گڑیا، وہ فلم بھی تقریباً مکمل ہو گئی۔ پھر ایک فلم اور تھی جس کا نام تھا منزل ہے کہاں تیری، وہ بھی مکمل ہو گئی، لیکن یہ دونوں فلمیں کسی وجہ سے ریلیز نہیں ہو گئی۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا۔ تو میں نے آج کی اس تقریب کی مناسبت سے ان کے فلمی جو گانے ہیں ان پر ایک 15 منٹ کا ایک چھوٹا سا آپ لوگوں کے لیے یہ پیکیج بنایا تھا۔ اور اس میں خوبی یہ رکھی ہے کہ فلم کے گانے تو ہی ہیں، وہ تو آپ دیکھیں گے، لیکن پس منظر میں بے شمار تصاویر ہیں جو مختلف ادیبوں، شاعروں اور یہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے ہمارے دوست احباب کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ ان تصویروں میں اپنے آپ کو تلاش
کر سکتے ہیں. تو میں اپنی گفتگو یہاں ختم کروں گا اور اس کے ساتھ ان سے گزارش کروں گا کہ یہ 15 منٹ کا پیکیج چلائیں اور میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. ولی کمال نے بہت خوبصورت انداز میں یہاں گفتگو کی، اپنے دلی جذبات بھی پیش کیے اور حقائق بھی پیش کیے. میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ بہت عشق ہے اور سب کو ہوتا ہے، ہم سب کو بھی ہے اپنے اپنے درجوں کے ساتھ. ایک اور حمایت علی شاعر صاحب کے بہت پرانے عاشق ہیں، ان کے فن کے مداح ہیں، ان کی شخصیت کے مداح ہیں اور ڈیجیٹل آرٹ کے حوالے سے خاصا کام ہے. عقیل خان صاحب سے میری گزارش ہوگی، وہ آج خاص طور پر ایک ان کا اسکیچ بنا کے لائے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اوجے کمال صاحب کی خدمت میں پیش کریں. عقیل خان گاہے گاہے یہاں اپنے ادبی تقریبات میں اپنے اس فن کا جو بہت ہی پرخلوص انداز میں تحفہ ہوتا ہے وہ پیش کرتے رہے ہیں اور آج بھی وہ بطور خاص اس کو بنا کر لائے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ وہ اوجے کمال صاحب کی خدمت میں پیش کریں. آپ سب بھی ایک نظر دیکھیں اس کو، اور اس میں ایک احساس اور محبت، وہ سارا لگاؤ جو عقیل خان کو ہے وہ بھی آپ کو اس ڈیجیٹل ورک میں نظر آئے گا. بہت خوبصورت یہ ایک تحفہ ہے آج کی تقریب کے حوالے سے جو ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. یہ بھی خراج تحسین ہے جو عقیل خان نے پیش کیا ہے اور یہ یادگار رہے گا. اب آپ فلمی نغمات چلا سکتے ہیں. عنوان ہے ثلاثی دا مجید، اور یہ عنوان راغب مراد آبادی صاحب کی ایک ثلاثی سے میں نے لیا ہے. اپنی شاعری کے آغاز اور اس کے محرکات کے بارے میں حمایت صاحب نے کہا تھا، سعادت حسن منٹو کے ساتھ مجھے کرشن چندر بھی بہت اچھے لگتے تھے. ان کی نثر بڑی خوبصورت ہوتی تھی، شاید اسی لیے میرے اندر کے منہ بند شاعر کو لکھنے کی ترغیب ملی. ایسا لگتا ہے کہ میری روح ادب کے صفا مروا پر پانی کی تلاش میں سرگرداں تھی کہ زمین کی مامتا کو جوش آ گیا اور مجھ میں شاعری کا سرچشمہ پھوٹ پڑا. میں شعر کہنے لگا. اور پھر جب حمایت تراب حمایت علی شاعر ہوئے تو پھر شعر و شاعری کے میدان میں ہر سنگ میل کو عبور کرتے ہوئے آگے ہی بڑھتے رہے اور نہ صرف تمام مروجہ اصناف سخن میں دبا آزمائی بلکہ نت نئے تجربات بھی کیے. ایک جانب منظوم خود نوشت سوانح حیات اور دوسری جانب مختصر ترین اصناف سخن میں خود کو آزمانا. ہم جانتے ہیں کہ غزل کا ایک شعر مختصر ترین پیمانہ اظہار ہے، یعنی صرف 2 مصروں میں بڑے سے بڑا خیال سمیٹ لیا جاتا ہے. لیکن حمایت صاحب کے جدت طرح ذہن نے سخن کا اس سے بھی مختصر طریقہ اپنایا. 1 مصرع 1 نظم. ان کے پہلے مجموعہ کلام آگ میں پھول مطبوعہ 1956 میں عوام کے عنوان سے صرف 1 مصرع درج ہے، رات سورج کو نگل سکتی ہے تاروں کو نہیں. یہ مصرع ایک بڑی صداقت کا آئینہ دار ہے اور جب آپ اس کے عنوان پر نظر دوڑاتے ہیں تو آپ کو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں ستاروں سے مراد عوام ہیں جو ناقابل تسخیر ہوتے ہیں. اسی طرح مستقبل کے عنوان سے انہوں نے لکھا، رات کی گود میں سویا ہوا مہتاب کا خواب. حمایت صاحب کی ان نظموں کو پڑھنے کے بعد ان کے ذہن اور مزاج کو بہت اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ جستجو پسند انسان ہیں اور ہر وہ راہ اپناتے ہیں جو انہیں منفرد بناتی ہو. وہ تجربات کی جانب مائل نظر آتے ہیں. جدت کی اسی تلاش میں حمایت صاحب نے ایک اور صنف بھی ایجاد کی. یہ 3 مصروں کی ایک نظم ہے جس کا پہلا اور تیسرا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے اور دوسرا مصرع آزاد. لیکن تینوں مصرے ایک بحر کے پابند ہوتے ہیں اور کسی بھی بحر میں لکھے جا سکتے ہیں. انہوں نے 1960 میں ایسی نظمیں لکھنا شروع کی. ابتدا میں اس صنف کو کوئی نام نہیں دیا گیا، لیکن یہ نظمیں اس وقت کے اہم ادبی جرائد مثلاً ادب لطیف، لاہور